شکریہ آپ کا بہت بہت میرا خیال ہے ہم کافی عرصے سے یہ کوشش رہی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے. سو آئی ایم تھینک فل ٹو آل آف یو فار ہولڈنگ آؤٹ ٹو ہیو می جوائن یو. میں کوئی اتنا فیملیئر نہیں ہوں آپ کے اس گروپ کے ساتھ، اس میں کس طرح کے اور کس پس منظر کے لوگ ہیں، بٹ میں آئی اسیوم کہ یہ جو موضوع ہے جس پر ابھی ہم نے طے کیا ہے کہ میں بات کروں گا، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ سب کی بنیادی فیملیارٹی ہے. ویسے تو ڈیولپمنٹ ایک ایسا ٹرم ہے یا یعنی کہ کانسیپٹ ہے جو کہ ایک لحاظ سے آسان بھی ہے سمجھنے میں، لیکن دوسرے لحاظ سے کافی آم، ایک پیچیدہ بھی ہے، یا کہہ لیں کہ ویگ بھی ہے، کہ اس کے بارے میں مختلف طرح کے تصورات رہے ہیں. بیسکلی یہ جو لفظ ہے بذات خود، جو ایک طرح سے عالمی سطح پہ یا آ، مطلب جب وہ منظر عام پر آیا، اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ دوسرے جنگ عظیم کے فوراً بعد جب یہ یورپی نو آبادیات ختم ہو رہی تھی، جیسے سب سے پہلے ہندوستان برطانوی سامراج سے آزاد ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر افریقہ میں اور یعنی کہ باقی ایشیا میں بھی آپ نظر آتے ہیں. تو یہ ایک ہیری ٹرومن who was at the time the president of the United States، انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا تھا کہ اب چونکہ کالونائزڈ اور سو کالڈ سیولائزڈ، جو اپنے آپ کو گورے سیولائز باقیوں کو پسماندہ کہتے رہے، یا یعنی کہ اب ان سے کم تر کہتے رہے، وہ تو اب ٹرمینالوجی اب پولیٹیکلی کریکٹ وہ مطلب رہی نہیں تھی اس وقت. This idea of development, or it became particularly, it became a binary between developed and underdeveloped. And Truman was the first person to use this terminology. اور اس کا یہ تاثر تھا، یہ مطلب اس کا یہ کہنا تھا، یا وہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، یا وہ جو تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ اب امریکہ جو ہے وہ انڈر ڈیولپڈ ملکوں کا جو ہے نا خیر خواہ ہوگا، اور ان کی سرپرستی کرے گا، اور ان کی ایڈ کرے گا، مدد کرے گا. سو آل آف دیز ٹرمز، ڈیولپمنٹ، ڈیولپڈ، انڈر ڈیولپڈ، ڈیولپنگ، ایڈ، یہ ان کا ایک خاص سیاسی پس منظر ہے. یعنی کہ یہ کوئی صرف ٹیکنیکل ٹرمز نہیں ہے، یہ کوئی غیر سیاسی یعنی کہ الفاظ نہیں ہیں. ان کا ایک پورا تاریخی پس منظر ہے. اور اگر یہ واضح نہیں ہے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر ہم کہیں کہ یورپی نو آبادیات ختم ہوئے فارملی، اور امریکہ نے اپنی طرف سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو اب نئے آزاد ہونے والے ممالک جو انڈر ڈیولپڈ ہیں، جو ابھی بھی مدد کی اور امداد کی اور یعنی کہ ایک طرح سے کسی کو کسی کی سربراہی کی ضرورت ہے، جو کہ ان کو یعنی کہ ایک ڈیولپنگ یا انڈر ڈیولپڈ سے ڈیولپڈ کی اسٹیٹ میں لے کر جائے گا، تو یہ دس از واٹ آئی وڈ کال نیو کلونیلزم. اور بلکہ یہ نیو کلونیلزم کا لفظ جو افریقہ میں جو سب سے پہلا ملک تھا جو فارمل کلونیلزم سے آزاد ہوا، it's called the Gold Coast, which today we know by the name of Ghana. گانا کا جو سب سے پہلے صدر تھے کوامی انکروما، he wrote an article called The Perils of Neo-Colonialism، اور وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم ویسے تو فارملی پولیٹیکلی آزاد ہو گئے، لیکن معاشی طور پر اور جو عالمی جس ایک طرح سے تجارت کا یا معاشی ایک نظام کے اندر جو ہم جکڑے میں ہیں، وہ بے شک ہم فارملی تو ایک اقوام متحدہ میں بھی ہمیں کوئی کرسی ملے گی کہ آپ بھی ایک الگ ملک ہیں اور آپ کی بھی وہ حیثیت ہے، لیکن what Nkrumah called the perils of neo-colonialism referred to this larger economic structure، جس کے اندر وہ جو تفریق ہے، وہ جو ایک طرح سے ناہمواری ہے. اس زمانے میں ہم کہتے تھے صنعتی اور زرعی ملکوں میں جو ایک طرح سے ایک خاص اسٹرکچرل تعلق قائم کیا گیا. آج تو شاید صنعتی اور زرعی شاید مناسب نہیں ہوگا، لیکن بہرحال دیٹ ان ایوننس، طاقت کا جو ایک طرح سے توازن ہے، وہ اس وقت فارمل نو آبادیات کے خاتمے کے بعد بھی قائم رہا، اور میں تو کہوں گا آج بھی قائم ہے. Now to come to development. So if we look at development as a modality, as a means through which I would consider, through which historically
powerful countries या imperialist countries have asserted their control over historically colonized regions. और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकती कि जो साबका कॉलोनाइज्ड इलाके थे या मुल्क थे वो हमेशा उनका मुकद्दर यही है कि वो एक तरह से जेर दस्त ही रहे आलमी निज़ाम में। मिसाल के तौर पे मशरकी एशिया के आपको कई ममालिक मिल सकते हैं जो कि who have transitioned from so-called third world to first world status. But most of sub-Saharan Africa, South Asia, Latin America, ये वो खित्ते हैं, ये वो मुल्क हैं जो फॉर्मल कलोनियलिज्म के खात्मे के बहुत अरसे के बाद भी वो कहीं ना कहीं आलमी सतह पे एक मतलब आप कह लें कि ऐसे ताल्लुकात में जकड़े में हैं जिनसे कम से कम अवाम की भारी अक्सरियत, अगर उनके हुक्मरान ना सही, अवाम की भारी अक्सरियत जो है ना आज भी उस निज़ाम के अंदर are the losers frankly of the system. So that's how I understand the larger framework of development. Now, if we come to a more meso or micro level discussion कि what does it actually look like, एक तो जो मैक्रो लेवल है कि वो आपको इमदाद देते हैं, वो आपको कर्जे देते हैं। उन कर्जों की मिसाल के तौर में आपको बताऊं कि आज पाकिस्तान तकरीबन 135 अरब डॉलर का मकरूज है। उसमें से बायलैटरल डेट भी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बायलैटरल जो क्रेडिटर है वो चाइना है, यानी कि जिस जिस पर सबसे ज्यादा उसने डेट वापस करना है। उसमें मल्टीलैटरल इदारे भी हैं, लाइक द बैंक, लाइक द फंड, लाइक द एडीबी, like various other development banks. And then there are also commercial banks, private commercial banks. आज actually ये बहुत कम लोगों को पता है कि पाकिस्तान के कर्जे में इसका जो भारी जो हिस्सा है, स्पेशली जो जिसका बहुत इंटरेस्ट है, यानी कि जिसका सूद की रेट्स बहुत हाई हैं, इज टू कमर्शियल बैंक्स। और अब नौबत ये आ गई है कि बायलैटरल और मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स को कर्जा वापस देने की खातिर हर साल या तो हम डेट रोल ओवर मांगते हैं, व्हाट्स कॉल्ड रोल ओवर मीन्स कि आप जिसको आपने कर्जा वापस करना है आप उससे भीख मांगते हैं कि भाईजान वो 1 या 2 साल आगे कर दें, रोल इट ओवर एंड अलाउ अस टू पोस्टपोन द रीपेमेंट प्रोसेस। या ये कि अगर आपने हर सूरत में वापस करना ही है वो बायलैटरल या मल्टीलैटरल कर्जा, तो आप कमर्शियल बैंक से जाकर कर्जा लेते हैं उस कर्जे को वापस करने के लिए। और हालत ये है कि अब पाकिस्तान ने सालाना जो हमारी डेट रीपेमेंट बर्डन है इस $25 बिलियन। अगले 3 फिस्कल ईयर्स में हमने $75 बिलियन अदा करने, जो कि हम नहीं कर सकते। एंड पार्टली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल रेजीम जो हमें 80 साल से पट्टी पढ़ाई गई है, उसी रेजीम के अंदर अब मुमकिन नहीं है कि मतलब हमारा जो लार्जर मुआशी ढांचा है कि हमारे इंपोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा हैं, हम मुस्तकिल खसारे में हैं। तो ये यानी कि एक ऐसा उसके मुख्तलिफ पहलू हैं। तो ये मैक्रो जो कहानी है कि जिसमें आपके क्रेडिटर्स हैं और फिर जिसमें आप मतलब एक उनको वापस कर्जा वापस करने के चक्रों में उनका प्रिंसिपल जिसको हम एक्चुअल कर्जा था वो तो हम कभी भी नहीं वापस करते। वी आर जस्ट कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मीट इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो ये एक मैक्रो लेवल कहानी है। अब उस कर्जे के मद में जब हमें कहा जाता है कि जी आप कर्जा नहीं दे सकते या आपको मजीद कर्जा, जैसे आपको पता है कि ना हर थोड़े अरसे के बाद हमें कहा हम इंसॉल्वेंसी को फेस करते हैं, तो फिर यहाँ पे एक पूरा जश्न मनाया जाता है जब आईएमएफ से खबर आती है कि जी हम अगला कर्जा आपको देने। मुझे तो कोई खास उसमें मुबारकें मैं तो नहीं किसी को तकसीम करता, लेकिन एक अमूमी कैफियत हो चाहिए कि जी अगर हमें कर्जा नहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल वी विल डिफॉल्ट और हम डूब जाएंगे। तो जब आपको ये कर्जे दिए जाते हैं, चाहे हम 80 साल पहले से देख लें या आज तक देखते आ रहे हैं, तो इनके साथ होती है शराइत। सीधी सी बात है, कोई भी बंदा दुनिया में आपको मुफ्त में पैसा नहीं देता। आप एक कमर्शियल बैंक से भी जो कर्जा लेते हैं तो यू यू हैव टू पे देम इंटरेस्ट। सो हमारे यहाँ इंटरेस्ट भी होता है, बट हमारे यहाँ पॉलिसी व्हाट वी कॉल पॉलिसी कंडीशनैलिटीज भी होती हैं, राइट। सो सीरीज ऑफ कंडीशनैलिटीज कि भाई आप ये पॉलिसियां अपनाएंगे तो आपको कर्जा मिलेगा। गुज़श्ता 40-50 साल से ये कंडीशनैलिटीज बड़ी एक स्टैंडर्डाइज तरीके से, हालांकि बाकी मगरबी ममालिक में तो वो उन तमाम इस तरह की मुआशी पॉलिसियों से बिल्कुल वो पीछे हट गए हैं, बट हमारे यहाँ they are still in vogue, in fashion, which we call so-called free market policies, deregulation, privatization, liberalize your financial and trade markets.
تو یہ ایک سلسلہ ہے 40-50 سال سے، اور ہر قرضے کے ساتھ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے صحیح طرح سے پرانے پالیسی کو اپنایا نہیں، لہٰذا آپ اس دفعہ آپ زیادہ زوردار طریقے سے کریں گے. ان مائی سبمیشن ہمبلی آئی تھنک دے آر دا پرابلم ناٹ دا سولوشن. مثال کے طور پہ اب میں ایک سرکاری یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. جسٹ ٹو گیو یو اے ویری سمپل ایگزامپل، آئی ٹیچ ایٹ قائد اعظم یونیورسٹی، جو کہ پاکستان کی بڑی نمبر 1 یونیورسٹی کہا جاتا ہے، اور جس میں سب نوجوان آتے ہیں اور آپ کے سارے سول سروس کے افسر یہاں سے ہی تیار ہوتے ہیں. میں نے جب قائد اعظم یونیورسٹی جوائن کیا تھا آج سے 16 سال پہلے، تو قائد اعظم یونیورسٹی میں جو فیس تھی وہ تقریباً ملا کے ہاسٹل سمیت 25 سے 30 ہزار روپے سیمسٹر تھی. آج قائد اعظم یونیورسٹی کی فیس 1.5 سے 2.5 لاکھ روپے ہو چکی ہے، اور اس میں ہاسٹل بھی نہیں ملتا. سو بیسکلی واٹ وی کال پبلک سروسز، دی آئیڈیا کہ whether it is education, I'm talking about higher education. اگر ہم سیکنڈری اور پرائمری سطح پہ جائیں گے، ہر بندہ کہے گا معیار فضول ہے اس لیے وہ بیکار ہے. بٹ ایکچولی آئی وڈ سبمٹ کہ ہمیں اس کو الٹا دیکھنا چاہیے. وی ڈو ناٹ انویسٹ ان آر پبلک سروسز. وی انسسٹ partially because our creditors tell us کہ private sector is better, private sector is more efficient, public sector is just bureaucratic. It may well be bureaucratic, but that doesn't mean we don't need public services. تو یہ جو ایک مینٹرا ہے کہ آپ ہر چیز لبرلائز کریں، ہر چیز پرائیویٹائز کریں، آپ تجارت، اب ٹریڈ لبرلائزیشن کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے امپورٹس اتنے بڑھا دیے ہیں، یعنی کہ گزشتہ 25 سال میں ہمارے امپورٹس تقریباً ٹرپل ہوئے. اب وہ امپورٹس ایک خرچہ مانگتے ہیں، اور ایکسپورٹس ہمارے تمام تر کنڈیشنالٹیز کے باوجود آج تک کوئی خاص ہم کمپیٹیٹیو ایکسپورٹس نہیں بن. پاکستان کا بلکہ دلچسپ ہے، سب سے بڑا ایکسپورٹ از لیبر. We earn more from exporting our labor via remittances than we earn from any actual physical commodity that we produce. And most of the physical commodities that we produce are rice, ghee, wheat, textiles. That's about it. تو مقصد کہنے کا یہ کہ کنڈیشنالٹیز میں مسئلہ ہے. یہ کہنا کہ ہمارے اندر مسئلہ ہے، کنڈیشنالٹیز بالکل ٹھیک ہیں. I think that's at least partially missing the boat. And in some ways, accepting the hegemony of the creditors. And if you go back to where I started, which is basically a brand of colonial, not just imposition, but also colonial knowledge. اب آتا ہوں میں میسو اور مائکرو لیول پہ. عملی طور پر چونکہ ہمارے پاس کوئی صنعت کاری کا پروگرام نہیں ہے، ہماری زراعت بھی تباہ حال ہے. ڈیولپمنٹ از مور اینڈ مور انکریزنگلی، اگر آپ گزشتہ لیٹ سے 20-25 سال کا دیکھیں گے، ہمارے یہاں مطلب جس کے پاس پیسہ ایک سرمایہ دار ہے وہ صنعت نہیں لگاتا، وہ زمین گھیرتا ہے، وہ اس کی فینسنگ کرتا ہے اور اس کی فائلیں بیچتا ہے، رائٹ، وچ از واٹ وی کال اسپیکولیٹو انویسٹمنٹ. اور اس کے لیے بھی جو باہر سے امیر پاکستانی ہے وہ بھی پیسہ بھیجتا ہے پلاٹ کے خریداری کے لیے، کیونکہ پلاٹ ایک اسپیکولیٹو ایسٹ ہے جو کہ تیزی سے خریدا جا سکتا ہے اور بیچا جا سکتا ہے، اور اس اسپیکولیشن میں آپ کچھ پیسہ کما لیتے ہیں. So increasingly development looks like an unproductive set of basically investments which do not produce jobs. روایت اگر ہم 60s اور 70s کا جو صنعتی دور کا آپ کہہ سکتے ہیں عروج تھا، ایون تھرڈ ورلڈ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی جو پالیسیز تھیں، تو اس کے ایک ساتھ میں یہ بھی تھا کہ آپ یہ جو مقروض ہیں، جو آپ صنعتی سو کالڈ صنعتی ممالک سے مستقل قرضے لیتے ہیں، اس سے آپ نکلیں گے اگر آپ اپنی صنعت لگائیں گے. تو ساتھ میں ایک اور بھی اس کا پہلو تھا کہ آپ کی جو اتنی بڑی آبادی زراعت سے بے دخل ہوتی ہے اور شہر میں آتی ہے، تو اس کو کہیں امپلائمنٹ چاہیے، needs to be absorbed. So now our developmental logics, there's no industry. We have these red herrings کہ سی پیک آئے گا، گیم چینجر ہوگا، صنعت لگے گی. سی پیک کو آئے ہوئے 9 سال ہوا، کوئی صنعت نہ لگی، نہ بلکہ صنعتیں بند ہوئیں. اور ابھی بھی حال میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو کوئی ایک نیا ایڈوائزر بنا ہے for crypto, and we've done this deal at the end of April with some shady company called World Liberty Financial or something like that, which is basically a Trump family asset. Or this is the kind of sort of logics that we are seeing playing out. So we have speculative investments in stuff like real estate.
Then we build a lot of roads. Most of those roads, if you look at our urban developments, आप जहाँ पे भी आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद देख लें, basically they are servicing people who have cars and to go from suburb to suburb, essentially. ये जो highways बनते हैं, ये जो बड़े बड़ी शाहराहें बनती हैं. So these are the kinds of development that we are doing. एंड आप उसका एक तो मुआशी असर देखेंगे, कोई जॉब जनरेशन नहीं होता. इसके बहुत सारे और नुकसानात हैं कि स्पेक्युलेटिव आप मतलब कब्जागिरी को आप एक तरह से एक्चुअली फरोख्त दे रहे हैं कि जब आप कहते हैं कि जी रियल एस्टेट, तमाम आप शहर के मजाफात देखेंगे तो आर जस्ट होल बंच ऑफ बोर्ड लगा लगा हुआ होता है, टॉप सिटी, डीएचए, बेरिया, और many of these schemes are unoccupied. So actually housing डिमांड जो है, जो कि बेशतर हमारे शहरों में लो इनकम ग्रुप्स का डिमांड है, वो तो बिल्कुल भी आप सप्लाई उस तरह नहीं बना रहे. And then there's a series of ecological effects. I think it is not rocket science now. If you look at Lahore, for instance, between October and February every year, this has a lot to do with developmental sort of policies. Build roads, concrete, धूल, मिट्टी. इस्लामाबाद में भी आप अगर गुज़श्ता 5-6 साल में देखेंगे तो Islamabad has also started to suffer the effects of smog, which is a lot of it is driven by vehicular emissions. So these logics of servicing a particular kind of class which wants to buy plots in gated housing schemes, which has SUVs to drive on these big highways, this is all in a sense a product of the same developmental logics that we've seen preached to us, liberalize and financialize and privatize. And needless to say, this produces all sorts of class outcomes, as I said, ecological outcomes. There's also another part of this developmental story which has to do with increasingly, again, in the absence of productive investments, a policy of industrialization. आपको ये नजर आता है कि हमारी जो पेरिफेरीज हैं, बलोचिस्तान देख लें, पख्तूनख्वा देख लें, गिलगित बल्तिस्तान देख लें, they are increasingly being raided for minerals. In the last 2 months alone, बलोचिस्तान में और केपी में, और अभी पिछले हफ्ते जीबी में 3 कवानीन प्रोमलगेट हुए हैं. केपी और बलोचिस्तान में इनका नाम है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, और जीबी में इसका नाम है ironically लैंड रिफॉर्म एक्ट. And all of these laws are essentially creating, in some ways, paving the way for essentially for unaccountable investors to come in and mine, to build, to engage in, again, development writ large, with no concern for ecological outcomes. And, of course, minerals and critical minerals is a new frontier of development and economic policy. और कहा जाता है कि ये critical minerals renewable energy revolution को भी बहुत मतलब एक तरह से they facilitate. साफ ज़ाहिर है, आप solar panels बनाएंगे, आप batteries इस्तेमाल करेंगे, आप electronic vehicles बनाएंगे, तो this all requires minerals, certainly. And that would be fine अगर ये mineral mining का जो पूरा एक binge शुरू हुआ है, या जो एक आगाज हमें नजर आ रहा है, वैसे तो ये सिलसिला चल रहा है, रेकोडिक, सैंडक की मिसालें आपके सामने हैं, लेकिन जो अब नए सिरे से एक renewed vigor के साथ, that would be fine if principally we had a policy to industrialize on the basis of mining. But really what we are doing with these policies is saying, okay, we will remain the raw material producers, we will mine for the minerals, and we will allow largely unaccountable investors, mostly foreign, with some domestic sort of partners, to basically take these minerals and export them without any value added, without any supply chains within the country developing, without any kind of industrial policy. We don't have an industrial policy in this country, basically. तो मकसद कहने का ये, इस मुख्तसर 20-25-30 मिनट में, all I wanted to do is to provide you an overview. And I do want to suggest that there are alternative ways to think about this. One is, of course, as I just suggested, to think that, to reinvigorate this logic of industrialization. अब industrialization का मतलब वही है जो कि 50s or 60s or 70s में था? No, not necessarily.
I think, of course, now when we think industrialization, we certainly have to think ecologically friendly industrialization. I would add that we need to think about industrialization as a rural policy. पाकिस्तान के अंदर जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है, वो माइग्रेशन भी कहना एक लफ्ज गलत है। एक पूरा मतलब एक आउटफ्लक्स है, क्योंकि ज़राअत के अंदर या देहात के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है आबादी को अब्जॉर्ब करने की, कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दिलाने की। शहरों में भी नहीं है। इसलिए तो आपको देखते हैं नौजवान किश्तियों पे या ह्यूमन स्मगलर्स के तहत अपने आप को सदर्न यूरोप पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। So we need an industrialization policy, and I suggest it needs to start with rural public works. Public works doesn't just mean roads and bridges. It doesn't just mean brick and mortar. It means, public services like education, health, sanitation. I think we have enough educated young people in this country to think about, populating these public works programs, sending them into small cities and villages. And I think that then generates employment at a significant scale for us to consider. That's one sort of thing I think we should be really bringing back to the table. Industrialization, industrial policy, um, an ecologically friendly industrial policy, but an industrial policy no less. The other thing I think is we need to think very, again, not rocket science, again, 40-50 साल पहले ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं थी, to reintroduce into the debate about development redistribution. We are an extremely unequal society, a classed society. I told you about land grabs and mineral grabs and gated housing schemes and evicting the poor from the inner city to facilitate, or swallowing up agricultural land, जो शहर के मज़ाफ़ात में जो ज़री ज़मीनें होती हैं, और ये मतलब बड़े बड़े आपने देखे हैं चीज़ें हुई हैं। मसलन आपको पता है मुल्तान में कोई हजारों एकड़ आम के बागात जो है ना, वो रियल गेटेड हाउसिंग स्कीम्स को मुमकिन बनाने के लिए हजम किए गए। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का मामला जो है ना, जिसमें लैंड रिफॉर्म तारीखी तौर पे हम तसव्वुर करते थे कि ये देहात का सवाल है। आई थिंक वी नीड टू आल्सो थिंक अबाउट अर्बन लैंड रिफॉर्म, certainly an urban land tax, certainly some kind of taxation regime जिसमें आप अपने पैसे को, सरमाए को स्पेक्युलेटिव सेक्टर्स में बिठा दें, रियल एस्टेट जैसे, और कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा रियल एस्टेट का जो सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड वन ऑफ द मोस्ट टैक्स, इन अ सेंस फ्री हेवंस। थोड़ा बहुत हमारे यहाँ जो महलाती साजिशें होती हैं, जब मलिक रियाज जिस एस्टेब्लिशमेंट के धड़े के साथ गोज आउट ऑफ फैशन तो उसको रगड़ा दिया जाता है, लेकिन रियल एस्टेट मोगल्स को एज अ रूल रगड़ा नहीं दिया जाता। देयर इज नो रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी दैट इज एट प्ले हियर। एंड आई सस्पेक्ट कि आप जब अभी बजट में देखेंगे, आने वाला है बजट, तो आप फिर से यही देखेंगे। हमारी बहुत रिग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी है। हम अमीरों से चूंकि टैक्स निकाल नहीं सकते, हम उनसे एसेट रीडिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं सकते, लिहाजा हम जो सैलरीड लोग हैं या जो आम बंदा है जिसने वैसे ही चीजें खरीदनी है, तो हम जीएसटी लगा कर गुजारा करते हैं, या आप देख रहे हैं कि बिजली के बिल्स पे लगा देते हैं, and so on and so forth. So we need a redistribution policy, and I think this is crucial not only to address inequality but also to address ecological breakdown, which is increasingly a reality. And हमारे यहाँ especially जो हमारी, आप देख रहे हैं, अगर आपने से कईयों ने तो देखा होगा कि सिंध चीखो पुकार था नहरों के बनने पर कि नीचे तो पानी आता ही नहीं है। So I think redistribution is not just a question of class, it's also a question of region, and it's also a question of arresting what I would call ecocide, जो हमारी ecological destructive developmental policies हैं। तो redistribution हो गया, industrial policy हो गया, and then I think that when we think about हमारे यहाँ मसलन तालीम का अगर मैं शोबा आपको बताऊं, तो जो हमारे तालीम याफ्ता नौजवान हैं भी, और हम बहुत नौजवान मुल्क हैं, 65% आबादी की उम्र तकरीबन 27 साल से कम है। दिस इज ए, वैसे तो कहा जाता है यूथ बल्ज है, बड़ा एसेट है, but we have no meaningful preparation for young people to really, मतलब हम कह देते हैं कि जी आप कोई स्टार्टअप बना लें, या आप कोई डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल पाकिस्तान के नाम से हम कोई फैड चला लेते हैं, but we don't have any meaningful skill training.
ایون ایٹ بگ یونیورسٹیز جہاں پہ نامنلی آپ کو اچھی تعلیم مل رہی ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ تعلیم کا معیار کیا ہے. I think we need more vocational training. We need more young people to be prepared to enter a workforce which is in which they are struggling to find permanent employment. So some kind of meaningful skill training, youth training, some focus beyond gimmicks, so that you can actually face the future with some degree of hope. And آپ کو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ کشتیوں پہ اپنے آپ کو اسمگل کرتے ہیں باہر, that is born largely of hopelessness. As by the way اگر اور زیادہ troubled علاقوں میں جائیں گے, as are insurgencies. Insurgencies are also driven by hopelessness. The fact that people are pushed to the wall and they see no future, except repression and their resources being taken away from them. So یہ بہت کچھ میں نے کہنے کی کوشش کی ایک مختصر وقت میں, but development is, as I said, a theme or a word or a term. I think that includes many different things. اینڈ اس طرح یعنی کہ اس ہولسٹک انداز میں ویسے بھی چیزوں کے بارے میں میرا خیال ہے ہمارے یہاں سوچنے کا فقدان ہے. وی ڈونٹ تھنک ہسٹوریکلی, وی تھنک ویری مچ. ہمارا ٹائم اسپیس کمپریشن بڑا شدید ہو چکا ہے کہ کل کیا ہوا تھا یا ماضی میں کیا ہوا تھا وہ آج کے لیے میٹر نہیں کرتا. تو آئی تھنک یہ سب کچھ کنٹیکسچولائز کرنا اور آنے والے کل کے لیے بھی سوچنا بہت ضروری ہے. سو آئی ہوپ دس واز یوزفل اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو اینی کامنٹس اور کوسچنس. عظیم صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اچھا, ہمارا تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب آپ کی اتنی انسائٹ فل ٹاک کے لیے. اور ابھی ہمارے جو فورم ہے ہمارا کوشچنس کے لیے اوپن ہے, تو یہ ایک سوال. صاحب نے ایک چیٹ میں میسج بھیجا ہے, جی میں عمران صاحب. جی ہاں عمران صاحب بے شک بولیں آپ. ہاں جی عمران. سر, السلام علیکم. جی السلام. جی میرا سوال یہ ہے سر کہ جتنے بھی آپ نے مسائل گنوائے ہیں درست اور بڑا اچھا آپ نے روشنی ڈالی. اس کی جڑ ہم سمجھتے ہیں کہ سرکاری ملازمین اوپر سے لے کے نیچے تک ان میں اہلیت, دیانت اور محنت تینوں چیزوں کا فقدان ہے. آپ کہتے ہیں کہ پبلک سیکٹر میں ہم انویسٹ نہیں کرتے, وہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی بھی ہے وہاں پہ بھی سروس میں مسئلہ ہے. تو سرکاری ملازمین میں یہ تینوں چیزیں پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے جو کہ باقی ممالک میں بہت بہتر سروس فراہم کرتے ہیں جو کہ پبلک سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں. بس آپ چاہیں گے کہ میں یہ ایک ایک سوال کا جواب دوں یا آپ کوئی 2 3 4 اکٹھے لینا چاہیں گے؟ سر ایک ہی سوال تھا میرا. یس نہیں یس آپ کا سر. تو ایک ہے, سر میں نہیں سر, آپ کے سر ون ماڈریٹر سے بائی پوچھ. جی جی سر, ون بائی ون جو ہے آپ ابھی اس اوکے, سوال کا جواب دیں, پھر ہم alright, اگلے because I see a پارٹیسپینٹ few سے. hands, so that means I'll try and keep it یس brief. یس. دیکھیں یہ بات تو عمران صاحب آپ کی درست ہے, وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو عموماً سرکاری ملازمین, تو میں نے نہیں, آئی تھنک دیٹ وہ لفظ ذرا غلط ہے کیونکہ ہم پھر اس کو بہت پرسنلائز بنا دیتے ہیں. سرکاری ادارے کہہ دینا چاہیے کیونکہ اداروں کا ایک اپنا منطق ہوتا ہے, ایک اپنا لاجک ہوتا ہے. وہ کوئی ملازمین کے اندر کوئی خامی نہیں ہے, ملازمین بھی اسی سماج کے لوگ ہیں. اب ہمارے سرکاری اداروں کا بالکل آپ کا درست ہے, اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کہیں نہ اگین اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا تاریخ میں آپ اس کو لے کر جائیں. ہمارے چونکہ ریاست کا جو نظام ہے نا, یہ ریاست کی جو حیت ہے, یہ ریاست کا جو ایک طرح سے خمیر ہے, یہ کوئی عوام کے سامنے جواب دہ تو نہیں ہے نا. اٹس اے کلونیل اسٹیٹ وچ از ناٹ prone to thinking. مطلب ویسے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ پبلک سرونٹ یعنی کہ ٹو سرو دا پیپل, بٹ ایکچولی there's very few people who carry that logic into the system. بلکہ الٹا ہے, ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص طرح کا سرکاری ادارہ ہے وردی والا, کہ وہ تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے, وہ تو کچھ بھی کر دے اور وہ کہے کہ جی یہ قومی مفاد میں تھا اور بات ختم ہو جاتی ہے, اور نہ اس کا احتساب ہو سکتا ہے, نہ اس سے کوئی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے. سو یہ ایک لارجر پرابلم ہے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو سجیسٹ کہ یہ کوئی جادو کی چھڑی والی بات ہے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو پھر بہت سارے اس کے وہی والی بات ہے, اس کے پہلو ہیں. ایک تو کیسے ہمارے ادارے عوام کے سامنے جواب دہ ہو سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ اس لیے تو میں نے کہا ملازمین سے زیادہ یہ سوال پھر آپ خود سوچنا چاہیے سب سے طاقتور اداروں اور افراد کے بارے میں. جب وہ جواب دہ نہیں ہوں گے, جب وہ
نام نہاد یا کوئی بھی کسی قسم کے کوئی جمہوری اداروں کے سامنے وہ کوئی ان سے پوچھ گچھ ہی نہیں کر سکتا، کوئی ہم ان سے جواب ہی نہیں طلب کر سکتے. تو آئی تھنک دیٹ دین یو سی ٹرکلنگ ڈاؤن ٹو آل لیولز آف اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. لیکن آئی اسٹل انسسٹ کہ اس کے باوجود نہیں، اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کو ہم نے کسی طریقے سے ڈیموکریٹائز کرنا ہے اسٹیٹ کو. بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جی پبلک سیکٹر سارا ہی فضول ہے اور آپ چھوڑ ہی دیں. یہ اس کا نتیجہ کیا نہیں. بائی دا وے اگر آپ تعلیم کو بھی دیکھ لیں نچلی سطح پہ، مطلب نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہر محلے میں ہر گلی میں ایک پرائیویٹ اسکول بن چکا ہے. اب یہ میں نہیں، آئی ڈونٹ بلیو ان، میرا مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ ان کا بھی کوئی معیار بہت اچھا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ڈی فیکٹو پرائیویٹائزیشن آف what should be public services, including health, by the way. I mean, some of our private health institutions fleece people. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ویسے بھی آپ کو وہ سہولت نہیں ملتی، اور پیسے ہونے کے باوجود بھی سم ٹائمز آپ کو کوئی سہولت خاص نہیں ملتی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وی کانٹ آپریٹ ان دس باکس ویئر وی سے پبلک فضول ہے، پرائیویٹ ضروری اچھا ہے تو اس لیے پبلک ٹھیک ہو نہیں سکتا بس پرائیویٹ کر دو. میرا مقصد یہ ہے، صاف ظاہر ہے یہ پبلک اتنی آسانی سے تو ٹھیک نہیں ہو سکتا سیکٹر، لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ اس کو ابینڈن کرنا یا من جیسے ہم 40-50 سال سے ہر چیز کو نجی شعبے میں دینے کا ایک آرتھوڈاکسی لے کر چل رہے ہیں، تو دیٹ آلسو ہیز ناٹ ورک. تھینک یو سر. جی سید عباس صاحب آپ سوال کریں. Assalamu alaikum, sir. Thank you so much for the insightful discussion. My question is basically, as you talked about the ecological repercussions of development, especially in terms of the infrastructure development. I belong to Swat, or for the past 5 or 6 years, I'm experiencing or I'm witnessing a very drastic change in terms of the change of agricultural land to commercial, for commercial purposes and residential purposes. I think we lost you. عباس آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں ٹھیک سے. آئی تھنک سو کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. محمد یا نثار. واپس مے بی وی یس کین کم بیک، آپ اگلے پہ چلی جائیں. یس محمد نثار آپ سوال پوچھیں، پھر ہم واپس آتے ہیں آپ کی طرف. عباس کی طرف ہم واپس آئیں گے تب تک. جی Sir, thank you so much for such a wonderful discussion. It made so many my concept clear. Sir, میرا ایک کوشچن ہے، پارٹ اس کے دو ہیں. پہلا کوشچن نیو کولونیلزم سے متعلق ہے. جیسے کہ آپ نے بات کی سب سہارن ڈیزرٹ افریقہ کی، ساؤتھ ایشیا کی پرٹیکولر ایگزامپل، ان سب میں جو پاکستان کی ایگزامپل آپ نے بات کی، تو میں یہ صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کنٹریز کیا whether they are serving as an agent of new colonial master and how we could come out from this situation. پہلا کوشچن. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم نیو کولونیلزم کی بات کرتے ہیں آپ تو اپنا مائک پھر سے واپس لے آئیں کیونکہ آپ کی پھر سے آواز، ہاں ایسے کریں. یس اب آ رہی ہے سر بات؟ جی اچھا جی. سر، جب ہم نیو کولونیلزم کی بات کرتے ہیں تو ویئر وی کین پلیس چائنا ان دا ہول کانٹیکسٹ vis-a-vis پاکستان because China is one of the largest creditor to پاکستان. تو یہاں پہ آپ کو چائنا کے رول کو کہ ہاؤ کین چائنا ڈکٹیٹ اٹس پالیسی ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان بائی پرووائڈنگ اٹس that a large amount of credit on the name of development, so on and so forth, what we call CPEC and industrialization. تو نیو کولونیلزم کو چائنا کو کہاں پلیس کریں گے سر؟ اوکے یا گریٹ کوسچنس. بالکل اسی طرح ہے، مطلب اس بہت ہی مطلب سادہ طریقے سے دیکھا جائے تو ایک اگر آپ اجازت دیں تو بیسکلی ہوا یہ کہ جب گورا صاحب گیا تو اس کی جگہ کالا صاحب لے چکا ہے، اور ابھی تک کالا صاحب، کالا، نیلا، پیلا، براؤن، آپ کی مرضی ہے جو بھی کہہ لیں، جس رنگ کا بھی آپ حوالہ دینا چاہیں. and that's literally true, right? On the one hand there's this initially کم از کم ہمارا جو اشرافیہ تھا، حکمران طبقہ تھا، وہ انتہائی اینگلسائز تھا. وہ اپنے سماج پر ہی کانڈیسینڈ کرتا تھا، سمجھتا تھا کہ میں زیادہ روشن خیال ہوں، وہی جو سویلائزڈ ہوں، اور باقی
جو عوام الناس ہیں وہ ملا کے زیر اثر ہیں، وہ جاگیردار کے زیر اثر ہیں. اینڈ سو دیر از دس پرسپشن وچ مے بی ٹرو، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ جو اشرافیہ ہے وہ کوئی بہت حب الوطن تھا، یا وہ کوئی بہت، بیکاز جیسے میں نے کہا کہ اس نے بہرحال ہمارے ملک میں تو ہم نے کولڈ وار پیکٹس میں ہی سارا اپنا یعنی کہ ملک کا سارا مقدر جو ہے نا اسی کے ساتھ جوڑ دیا، ملٹرائز کر دیا اپنے پورے سماج کو، اور خاص ایک سیاست کو بھی ہم نے کرمنلائز کر دیا. تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اشرافیہ کا ایک، ہمارے اشرافیہ حکمران طبقے کا ایک بڑا رول ہے. ہمارے یہاں آئی تھنک the way I would describe it is that our you know rulers, the ruling elite, and particularly the military establishment has always rented out our strategic location for rents. یعنی کہ for geostrategic، مطلب جو اس کا امریکہ سے، کبھی چین سے. اب چین کا جو معاملہ آپ نے بتایا وہ تو 1962 سے چین نے ہمارے ساتھ دوستانہ تعلق شروع کیا نا، جب سے ان کا ہندوستان کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ ہوا. تو اب امریکہ اور چین، آج بھی امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ، پھر کبھی خلیج کی ریاستیں، ان سے بھی صبح شام ہم ان سے ان کی عشیرباد بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. ان کو رحیم یار خان میں آ کر جو ہے نا شکار کے لیے پورے پورے خطے ہم فراہم کر دیتے ہیں. تو یعنی کہ یہ ایک ہے رول، اینڈ آئی تھنک کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کو کہنے میں. ہاں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہماری مروجہ سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آتا ہے سیاستدان اور کہتا ہے دوسرے نے کیا، پھر دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں پہلے والے نے کیا. اچھا دونوں ویسے تو عمومی طور پر فوجیوں کی سرپرستی کے چکروں میں ہوتے ہیں تو وہ فوجیوں کا نہیں نام لیتے، لیکن یہ ایک پورا ایک ٹائپولوجی ہے حکمرانوں کا، اور اس میں آپ سو وی بیٹ اراؤنڈ دا بش وداؤٹ ایکچولی، یا اگر ہم کسی کا نام لیتے ہیں امریکہ نے ایسے کیا ویسے کیا، بٹ وہ پھر ایک طرح سے ایک نعرہ بازی ہوتی. وی ڈونٹ ایکچولی انٹیروگیٹ کہ یار اس کی معاشیات کیا ہے. یہ کوئی صرف ایک پسند کے حکمران کے ساتھ کوئی گٹ جوڑ کا سوال نہیں ہے، یہ ایک پورا معاشی نظام ہے. قرضے بھی اس میں شامل ہیں، اس میں انویسٹرز کو، جیسے میں نے کہا ان اکاؤنٹیبل انویسٹرز کو بھی کھلی چھٹی دینا بھی شامل ہے. اس میں کئی چیزیں ہیں. So certainly that's part of the story. جہاں تک چین کی بات ہے، look, I think چین certainly is not America, right? China is not the United States. 500 سال کی جو تاریخ ہے جدید دور کی، جس میں ہمارا خطہ بھی شامل ہے، کلونیلزم کی بات ہوئی، تو وہ اس میں ہم نے مغربی سامراج نے ہی کی بالادستی میں یہ دنیا بنی ہے نا. تو چین ایک نیا ایمرجنٹ سپر پاور ہے. اب چین اس پاور کے ساتھ کرے گا کیا، یہ ابھی بھی مطلب تاریخ ہسٹری say the jury is still out, we don't know for sure. We do know that China has، مثلا ہمارے ملک میں آئے، بالکل میں نے بالکل کہا کہ وہ سب سے بڑا بائیلیٹرل ڈونر ہے. اس کے جو شرائط ہیں یا جو شرائع ہیں قرضوں کی، وہ کوئی outrageous نہیں ہے. It's not like China is fleecing us when I compare China to other creditors. But I do certainly think if I do think that it's important to be critical of China's role. You can be critically constructive as well. I think that there's space in the world system China کے ابھرنے سے کہ شاید کوئی اس دنیا کا نظام تبدیل، اور ہمیں پتہ ہے liberal world order is on the verge of collapse. I mean, this was not our موضوع today، لیکن ایک جنرلی یہ ایک عمومی بات ہے کہ liberal world order کی حیثیت ختم ہو چکی ہے. تو چین کا ابھرنا ایک اس لحاظ سے تو ایک امکان تو پیدا کرتا ہے تبدیلی کا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ چین عملی طور پر اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے معاشی وسائل کے ساتھ کیا کرتا ہے. What does it actually do? And I think that there are some misgivings about what China has done. مثال کے طور پہ China signed a free trade agreement with Pakistan in 2002, right? اب اس free trade agreement میں آپ مطلب عمومی ایک عام سی بات ہے، اگر آپ بازار میں جائیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جوتے سے لے کر موٹر سائیکل اور الیکٹرانک گڈز سے لے کر whatever موزے، everything now small consumer goods come from China. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہماری چھوٹی موٹی جو صنعت تھی اس کو نقصان پہنچا ہے. مطلب یہ ایک حقیقت ہے. اس پہ I think some more meaningful research is required, but anecdotally I think one can say that. سی پیک کا اگر آپ دیکھ لیں تو مثال کے طور پہ اس کی ایکولوجیکل امپیکٹس کا سوال ہے. ظاہر ہے اس کا ریسورسز کا جو ایک پرانا مسئلہ ہے بلوچ عوام کا، مثال کے طور پہ وہ ایگزیسربیٹ ہوا ہے.
So I think, I think we can be critical of China. We should not equate China to the West because it's not the same. And we should possibly leave open the space for China to play a different role, if it does play a different role, and if it doesn't, then we should not. یہ نہیں کہ ہم اس کو equivocate کر دیں کیونکہ 500 سال کی تاریخ اور 30 40 50 سال کی تاریخ میں بڑا فرق ہے. لیکن بہرحال اس خطے میں اور دنیا میں اس کا رول بڑھ رہا ہے، اور اس رول کو ہمیں if we don't see it developing in a different way, then of course we'll have to call it out. تھینک یو سر. اس کا ایک سپلیمنٹری پارٹ ہے بٹ آخر میں ٹائم ہوا تو آئی ول Sure. آسک. Thank you. Yeah. جی نثار صاحب آپ کی طرف دوبارہ پھر آئیں گے. جی ڈاکٹر شازیہ اوور ٹو یو. السلام علیکم عاصم صاحب، بہت شکریہ آپ کی ٹاک کے لیے. میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو اتنی اسٹڈی کے بعد کیا کہیں آپ کو ایسا لگا کہ ہماری اپنی بھی کوئی انڈیجنس ڈیولپمنٹ کی کوئی فلاسفی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اسٹیٹ ہے، اب اسٹیٹ کا کوئی سوچنے کا طریقہ ہوگا نا، کوئی آئیڈیالوجی ہوگی، تو ہم جانا کدھر چاہتے ہیں؟ کوئی روڈ میپ، کوئی راستہ نظر آتا ہے؟ کیونکہ یہ جو پرابلم ہے نا یوتھ کا، آپ کہہ رہے ہیں سارے باہر بھاگنا چاہتے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ راستہ آگے کوئی نظر نہیں آتا. ڈیولپمنٹ کیا ہے اور ہمیں جانا کہاں ہے؟ پھر آپ کو جیسے بھی آپ کہتے ہیں کہ لبرل جو معاشرے ہیں یا پولیٹیکل اکانومی بھی ہے اور جو ان کا اکنامک سسٹم ہے وہ بھی تو کوئی بہت مٹیریلی تو کامیاب رہے، لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں تو بہت کامیاب تو وہ بھی نہیں رہے. اور یہ ریلائزیشن اب دنیا کو آ گئی ہے کہ جناب لبرل سسٹمس بھی سم ہاؤ جو ان کا فوکس ہے وہ بھی بہت اچھے معاشرے تو نہیں کریٹ کر رہا. دوسرا ایکولوجیکلی ہم دیکھیں تو ڈی گروتھ کے اوپر بھی اب فوکس ہے کہ نہیں، جب جناب سے گروتھ نہیں، سم ہاؤ وی آلسو نیڈ ٹو کسی ایک دائرے کے اندر ہمیں گرو ہونا ہے، لیکن ایک لمٹ ہے اس کی، دیر از اے لمٹ ٹو گروتھ. کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کہیں آگاہی ہے، کہیں کوئی آپ کو ہوپ نظر آتی ہے کہ ہم کہیں سمجھ سکتے ہیں؟ Yeah, that's a very big question. I mean, yes. I mean, personally, yes, because وہ تو ذاتی سوال ہے کہ بھی میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے جدوجہد تو بندہ کرتا ہی رہتا ہے چاہے جو بھی حالات ہوں. آپ نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا نا، انڈیجنس sort of ways of thinking about development. Actually, the state has not encouraged those. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں ایون شہر میں آپ کو مثال ملتی ہے، آپ کو دیہات میں مثال ملتی ہے. We had many natural irrigation systems, pre-modern. مثلا بلوچستان میں کاریز کا انڈر گراؤنڈ کنالز کا سسٹم تھا. شہروں میں ندیاں ہوتی تھیں. مثلا اسلام آباد ایک پرفیکٹ مثال ہے اس شہر کے اندر، جس کو اب آج ہم نالا کہتے ہیں، یہ ندیاں تھیں. اب ہم کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ میں، اب شروع دن سے ہم نے انہی نیچرل اریگیشن سسٹمز کو تباہ کیا، ہم نے ان کے اوپر بنایا، ہم نے ان کو ڈائیورٹ کیا. اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ میں جو بڑا دریا ہے، جو اس پورے خطے کی لائف سورس ہے، وہ اب کوٹری سے نیچے پانی ہی نہیں جا رہا. سو ان اے سینس اٹ از امپورٹنٹ ٹو سورٹ آف ریمائنڈ آور سیلوز کہ بھی یہاں پہ مے بی ناٹ ایٹ دا اسکیل جو آج جس طرح کی آبادی ہے، لیکن کچھ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں ہماری تاریخ میں کہ یار ہم زمین کے ساتھ کیسے رہیں. پانی، کیونکہ یہ ایکولوجیکلی اب یہ کوشچن ہے نا کہ توازن، اگر آپ نے عوام کو بھی کچھ دینا ہے تو آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے آنے والی نسلوں کو کچھ ہوگا بھی کہ نہیں، ورنہ وہ تو انتقام ہی ہوگا قدرت کا. تو ایک تو یہ ہے کہ آئی تھنک ویو بین ویری ٹاپ ڈاؤن ان تھنکنگ اباؤٹ دس کوشچن، لائک کانکرنگ نیچر rather than understanding کہ بھی تاریخی طور پر اس خطے میں کس طرح کے سو آئی تھنک کہ ایک تو اگر ان سے ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ maybe we won't be able to resurrect some of those things, but it is important to learn from some of those things. Secondly, yes, I certainly don't. یہ تو آپ کو میری بات سے اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ میں کوئی جو ویسٹرن لبرل سوسائٹی، I don't think that's our model. I don't think کہ ویسے بھی ہم اس کی طرح بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک اور طرح کے تاریخی یعنی کہ اس کی ایک ارتقا ہے ہماری اور ہے. I think if I'm honest, and I say this partly because of what's just happened, I think we need to think about this collectively with our neighbors, right? یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اور ہندوستان کے عوام ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے رہیں، کیونکہ کلائمیٹ چینج بھی ہم سب کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہوگا ایکسٹریم ہیٹ ویوز آئے گا تو راجستھان پہ رک جائے گا اور سندھ میں نہیں گرمی آئے گی، یا یہ نہیں ہوگا کہ اگر
کابل ریورس فلڈ ہوتا ہے تو وہ صرف افغانستان میں ہی مسئلہ آئے گا، وہ سوات میں اور وہ نیچے پختونخوا پہ بھی اس کا اثر پڑے گا. سو آئی تھنک دیٹ ان ٹرمز آف اسپیشلی بیکاز یہ پورا خطہ نوجوان، افغانستان تو ہم سے بھی زیادہ نوجوان، ہندوستان کی بھی یہی ڈیموگرافک پروفائل. تو اگر کوئی ہوپ ہے تو ہوپ اسی صورت میں ہوگی کہ ہم اس زیرو سم گیم والی بات سے نکلیں. جی ہم نے ایک دوسرے کو آنکھیں مارنی ہے اور ایک نیشنلسٹک سلوگن ایئرنگ کرنی ہے اور جیو پالٹکس نیو کولڈ وار کی آرمز ریس میں جکڑنا ہے، جیسے پہلے ہم کولڈ وار کے آرمز ریس میں جکڑتے تھے. I know that that's not like an obvious answer in terms of what the vision of development is, but partly I already tried to address that. We need an industrial policy, we need a policy of redistribution, and we need a policy of skilling our young people. And I think all of those things are done better when you also have a peace dividend in your region. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جی میمونہ آپ کا سوال کریں. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ یس. جی میرا یہ سوال ہے کہ جو ہماری لوکل انڈسٹریز ہیں ان میں فورن کمپنیز کی کتنی انویسٹمنٹ ہے؟ لائک فار ایگزامپل اسرائیل کی کتنی انویسٹمنٹ ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کولگیٹ سے لے کے بسکٹ سے لے کے کولڈ ڈرنک سے لے کر ہم ان کو اوائڈ کریں ہیں، بین کریں، تو یہ کس حد تک انویسٹمنٹ ہے اور اس کا کیا چین ہے، اس سے زیادہ کتنا ملتا ہے؟ آپ کی آواز چونکہ مکمل آ نہیں رہی، تو آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ کی کیا ایکچوئل یعنی کہ اس کی اشکال کیا ہیں؟ جی میں اسرائیل کی انویسٹمنٹ کی بات کر رہی ہوں، ہماری لوکل انڈسٹریز میں. آواز آ رہی ہے میری؟ لوکل انویسٹر کہاں پہ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں؟ لوکل انڈسٹریز میں اسرائیل کی انویسٹمنٹ کے بارے میں کتنی انڈسٹریز میں انویسٹمنٹ ہے، ان کا کیا پروفٹ ریشو ہے؟ اسرائیل کی. جی جو ہم بین کرنے کی بات کرتے ہیں وہ Your کس guess, حد your تک guess is as good as mine. I mean, this is not something that is public information. دیکھیں اسرائیل کا تو آپ کو پتا ہے اس ملک میں اگر ہے بھی کوئی سر پیر تو وہ تو کوئی اعلانیہ تو نہیں ہوگا، وہ بطور ریاست تو نہیں ہوگا، وہ تو کوئی فرنٹ کمپنیز ہوں گی یا کوئی ایسا چور دروازے سے یا کسی ایسے ہولڈنگ کمپنی کے نام سے ہوگا. تو اس لیے I'm not sure that we would be able to actually identify any meaningful empirical information on this front. But if you ask me, آپ مجھ سے پوچھیں گے نا تو اسرائیل کے برابر ہی ہیں جو آپ کے خلیجی بادشاہ ہیں، ٹھیک، کیونکہ وہ ویسے بھی اسرائیل کو سر پہ چڑھاتے ہیں اور انہوں نے ہی فلسطینیوں کا سودا کیا ہے سب سے زیادہ، تو اس لیے وہ تو بے شمار ہیں، ٹھیک، اور ان کو تو ہم ہر طرح کی چیز میں کھلی چھٹی. میں نے ویسے نہیں کہا، ہم تو ان کو پورے سرائیکی خطے کے ہزاروں ایکڑ زمین بھی ان کے حوالے کر دیے کہ جی کسی بھی وقت آ کر وہ شکار کر سکتے ہیں. They don't actually invest in industry. That's what I was trying to say to you. وہ آ کر کوئی صنعت نہیں لگاتے، وہ آ کر کوئی روزگار فراہم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمیں زمین دو، ہمیں معدنیات دو، ہمیں کوئی روڈ بلڈنگ پروجیکٹ انفراسٹرکچرل کانٹریکٹس دو. ایک مثال ہے صرف جو ہماری نچکاری کی ہے، اگر آپ کو یاد شاید نہ ہو، 2005 میں مشرف نے بندوق کے نوک پہ پی ٹی سی ایل کی نچکاری کی تھی. اب دلچسپ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی سی ایل سرکاری ادارہ ہے، وہ جو پہلا والا سوال تھا، وہ سرکاری ادارے بیوروکریٹک اور انیفیشنٹ ہوتے ہیں، سروسز پرووائڈ. انہوں نے کہا جی پرائیویٹائز کر دو. ہم نے کس کو بیچی؟ یو اے ای کی اسٹیٹ ٹیلی کام کمپنی کو، اتصالات. اٹس اے اسٹیٹ رن کمپنی، اٹس ناٹ اے پرائیویٹ کمپنی، ٹھیک. سو اتصالات واز گیون پی ٹی سی ایل. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اس طرح کی ایک آدھ مثالوں کے علاوہ، یعنی کہ اسرائیل کا تو مجھے بالکل نہیں پتا، خلیجیوں کی یہ صورتحال ہے. سو the problem is precisely this, that we don't have investment in productive sectors, in industrial, جہاں پہ value added ہو. اور اسرائیل کا اگر ہوگا بھی تو ہوگا تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا. سر ہم کیسے بین کرتے ہیں چیزوں کو پھر؟ Sorry, I can't hear you. شی از سیئنگ کہ اگر کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ پروفٹ اور اس طرح کی ریشوز کو، تو ہم اس کو بین کیوں کرتے ہیں اور کیوں ایک وہ جو کیمپین شروع کرتے اچھا، ہیں. I understand. Are you referring to جیسے boycotts والا جو سین چل رہا تھا؟ یا اچھا اوکے، جدھر تک مجھے سمجھ ہے، دیکھیں یہ جو ملٹی نیشنلز ہیں نا، پتہ نہیں کے ایف سی ہے، ایسے ہے نا، 2-3 ایسی ہیں دنیا سر. بھر میں، جی اور بھی یہاں پہ تو نہیں ہے، اسٹار بکس ہے، میکڈونلڈز ہیں، یہ بہت ساری یس. ایسی.
these are multinational companies. They have certainly maybe they have Zionist investors. Maybe they get, they use some of their corporate funds to support Israeli militarism. So that's like sort of an indirect, कि वो बराह रास्त नहीं है कि इसराइल आकर यहाँ पे पैसा लगा रहा है, वो इसराइल की मईशत को या इसराइल के किसी इदारे को या इसराइली रियासत को उसका फायदा मिलता है उन कंपनियों के, यानी कि मुनाफे में से कोई हिस्सा जाता है या उनके कोई शेयर होल्डर्स हैं. सो ये है उसके पीछे जो मंतक है कि जी बॉयकॉट करो, इनको बिजनेस ना दो, ताकि जो इसराइल के मिलिटरिज्म को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है उसको नुकसान हो. दैट्स द लॉजिक. It's not like Israelis are coming and actually investing in our own industries. They are just setting up, these are multinational firms, basically food service, in the food sector, in the service industries, जो कि जिनका कोई, in a sense, profit से इसराइली मिलिटरिज्म को फायदा होता है. थैंक यू सर. जी अब्बास साहब, आई थिंक शी गॉट द आंसर. जी अब्बास साहब. अच्छा सर, एक तो मैं ये कहूँगा कि जब भी मैं कोई ऐसी गुफ्तगू सुनता हूँ तो मुझे और ज़्यादा मेरे अंदर खौफ पैदा होता है. इससे पहले मैंने एक स्कॉलर को सुना था कि हम तो बिल्कुल बंद गली में आ गए हैं, और आज आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद भी मुझे तो बेहतरी की कोई उम्मीद कहीं से नज़र नहीं आ रही. लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि ये जो हमारी आर्मीज हैं, खासतौर पे मुस्लिम आर्मीज, ये मुझे तो राइट आफ्टर द डिपार्चर ऑफ होली प्रॉफिट ऐसे फील हुआ है कि इन्होंने मुस्लिम्स को ज़्यादा मारा है और गैर मुस्लिम्स को कम मारा है. आपके पास काफ़ी एग्जांपल मौजूद हैं. सलाहुद्दीन अयूबी ने जैसे वो फातमी डायनेस्टी गिराई, और पीछे भी चले जाएं तो सर जी अभी हमारी आर्मी भी यही अशर कर रही है. तो इसका कोई सोल्यूशन क्या है कि हम इस आर्मी के आगे कोई पुल बांध सकते हैं या नहीं? देखिए, आपको मैं मायूस नहीं करना चाह रहा था, या कि आप बिल्कुल ही वो जैसे आप कह रहे हैं खौफजदा हो जाएं. एक मेरा ख्याल है कि वी हैव टू बी रूथलेसली क्लियर कि क्या है. तो इसका मतलब एक लिहाज से मायूसी एक तरह से बनती है कि आप समझ देखते हैं कि यार इतने हालात टाइट हैं, खराब हैं. लेकिन ये जो इवन आप सोल्यूशन कह रहे हैं, आप देखें, मैं तो एक सियासी आदमी हूँ, मैं एक सियासी कारकुन भी हूँ, मैं कुछ ना कुछ यानी कि एक्टिविज्म भी करता हूँ. इसके अलावा तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है. अगर हम ये कहें कि अंदर खाने से ये हुक्मरान तबका खुद, मतलब एकदम से उसका कोई खमीर बदल जाएगा या उसकी कोई एसेंस उसका बदल जाएगा. जो इवन जो अर्लियर किसी ने कहा ना कि स्टेट का इदारा है, मैंने कहा स्टेट चूंकि कॉलोनियल स्टेट उसकी एक एसेंस है, तो उसको भी डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा. अंदर से नहीं होगा. ये नहीं होगा कि एक बंदा कोई शरीफ, जैसे खान साहब का था ना कि मैं आऊंगा, मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा. ये चंद लोग नहीं हैं, ये एक सिर्फ एक महदूद, ये एक पूरा निजाम है. निजाम का मतलब ही यही है कि ये नीचे तक इसका एक पूरा एक सिलसिला बन चुका है. और इसको एक, मेरा ख्याल है कि सोल्यूशन तो अंदर से तो नहीं है. आई सर सर्टेनली आर्मी थिंक. आर्मी के रोल को कैसे लिमिटाइज किया जाए ये? सर बात तो हाँ वही है ना. देखिए, बात तो वही है जैसे हमारे यहाँ एक जमहूरी एक कुवतों ने कोशिश की है. मसला ये है कि वो कोशिश नामुकम्मल है ना. मसलन एक कहता है कि जी हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, बाद में वही बंदा जाकर सौदा कर लेता है. देखें, ये जो मसला है ना, आपको एक इत्तफाक राय एक बड़े पैमाने पर समाज में, आप देखें कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जहां पे कोई प्रेटोरियन आर्मी, प्रेटोरियन लफ्ज से मुराद एक सियासी फौज है. नाइजीरिया, इंडोनेशिया, तुर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, मतलब बेशुमार ऐसे मुल्क हैं बिल्कुल जिसी तरह जैसे हमारे यहाँ कि वो आकर उन्होंने खुद मार्शल लॉज लगाए. बहुत सारे मुल्कों में वो फौजें जो है ना सियासी मैदान से पीछे हट गई. और उसकी वजह बुनियादी तौर पे यही है कि सियासी कुव्वतों ने कोई एक जगह पे जाकर, जैसे आपने कहा, बंद बांध ली. कहीं पे उन्होंने एक, आप कह लें कि मुआहदा किया, कॉम्प्रोमाइज किया. क्या उन्होंने कहा, अच्छा यार आपके माशी मफादात हैं, उनको हम मतलब एक हद तक तहफ्फुज देंगे, उसके बरक्स उसके नतीजे में उसके एवज आप सियासत में मुदाखलत बंद कर. कहीं पे तुर्की में तो ये हुआ ना कि वो जो सेक्युलरिज्म का आर्मी, जैसे हमारे यहाँ तो फौज ने तो हमेशा एक इस्लाम का एक अपना एक वो बनाया ना कि जी हम इस्लामी फौज है. तुर्की में तो उल्टा था ना. तुर्की में ये होता था कि फौज जो है ना वो सेक्युलरिज्म की अलामत है, सेक्युलरिज्म की दिफा करेगी. तो वहां पे क्या हो कि वो अर्दोगान और एक तरह से इस्लामी कुव्वतों ने जो है ना उसको पीछे धकेला.
تو یہ سیاسی قوت کا سوال ہے. میرا خیال ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لوگوں کے شعور میں تبدیلی آئی. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کی لاٹری نکل آتی ہے. ہندوستان کوئی ایسا پنگا لیتا ہے تو ان کی لاٹری نکل آتی ہے. یہ تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. بٹ آئی تھنک اس ملک میں نوجوان نسل کے اندر دیر از مور ریکگنیشن پہلے سے کہ بھائی یہ ایک اس کے حدود ہونے چاہیے. وہی والی جو ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں، جو میں نے کہا نا، ریئل اسٹیٹ اسکیمیں اور گیٹڈ ہاؤسنگ اسکیمیں، سب سے زیادہ تو یہ ڈی ایچ اے اور بیریا والی ہیں. یہ ان کا کہاں سے کام ہے نا؟ ابھی ان کے لیے تالیاں بجیں کیونکہ انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ چلو کسی حد تک کیا، لیکن یہ تو ان کا کام نہیں ہے نا، حکومتیں کرنا، ریئل اسٹیٹ اسکیمیں چلانا. تو یہ آئی تھنک ایٹ لیسٹ میرے نزدیک آج سے 20-25 سال پہلے کے مقابلے میں مجھے لگتا ہے کہ عام سطح پہ اس طرح کی بات کرنے والے نوجوانوں میں زیادہ لوگ، مطلب وہ زیادہ ایسے لوگ بات کرتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اب کب ایک، جیسے آپ نے کہا کہ قوت کے طور پر ایک بند باندھا جائے گا، یہ تو اب کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو اس لیے پر امید رہیں، بالکل مایوس نہ ہو. مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ کہ ہم ٹھیک ہے حالات بہت اچھے تو نہیں ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بالکل ہی ہم ایک ہی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے اور یہی جیسے آپ لوگ یہ اکٹھ کر رہے ہیں تو یہی ہوتا ہے نا کہ تنقیدی شعور ڈیولپ اسی طرح ہوتا ہے. بحث پھیلتی ہے، بحث ایک حلقے سے دوسرے حلقے تک جاتی ہے. تو یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے اس جدوجہد کا. بہت شکریہ عاصم صاحب. اب آواز آ رہی ہے میری؟ Still no. نہیں ٹھیک ہے. Still no. شمائلہ آپ کیری آن کریں. پتہ نہیں کیا ابھی بھی آپ کی آواز جو ہے وہ آپ جاری ٹھیک نہیں ہوئی ہے. رکھیں پلیز، آپ جاری رکھیں اگر جتنی کی اسٹل آواز. ہاں جی، تو صرف صاحب آپ سوال کریں. السلام علیکم. اچھا آسم صاحب، آپ نے بڑا اچھا بریف ہسٹری بھی دی اور کافی ڈیٹیل میں ڈیولپمنٹ کو تو explain ہو گئی تھی. میرا کوشچن تھوڑا سا ہٹ کے ہوگا شاید. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے رہنے کے لیے بنا تھا؟ اور اگر ہمارے رہنے کے لیے بنا تھا، ہمارے مراد یہ جو جو اسٹیٹ میں لوگ بستے ہیں ان کے لیے بنا تھا، اگر انہی کے لیے بنا تھا تو آج تک انہوں نے کوئی اپنی مرضی سے، اس اسٹیٹ کے لوگوں نے اپنی مرضی سے کی پالیسی کام کی ہے؟ سب سے زیادہ سوال ہے. آپ جو ماڈریٹر صاحبہ سے گزارش ہے، کین یو ریپیٹ دا کوشچن؟ مجھے آواز ساری نہیں آئی. آپ سوال دوبارہ کر سکتے ہیں تو صرف صاحب؟ مجھے بھی مجھے ٹھیک سے آپ کی آواز نہیں آئی. ہاں جی میرا اب آواز آ رہی ہے جی؟ جی 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 بہتر، جی بہتر. کین یو ہیئر می؟ یس. ہیلو. جی جی آپ کی جی جی آواز آ جاری رہی ہے. رکھیں. جی آواز آ رہی ہے جی؟ جی یس بالکل. آپ یس، جی جی آ رہی ہے. ہیلو. آئی تھنک ان کو ہماری آواز نہیں جا رہی. جی مجھے آ رہی، اب آئی، اب آئی. جی آواز نہیں آ جی رہی. آپ سوال کریں، آپ کی آواز بالکل ٹھیک ہے. آپ جی جی میری گزارش یہ تھی، میں نے کہا آپ نے جو بریف ہسٹری ہے اس کے اوپر تو بات ہو گئی اور ڈیولپمنٹ پالیسیز کے اوپر بھی بات ہو گئی اور فلاز کہاں کہاں پہ ہیں وہ بھی اچھی ڈیٹیل میں بات ہو گئی. میرا کوشچن تھوڑا سا شاید ہٹ کے ہو جائے گا. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان انہی لوگوں کے لیے بنا تھا جو اسٹیٹ میں رہتے ہیں، جو یہاں پیدا ہوتے ہیں، یا یہ کسی اور کی مرضی کے لیے یا کسی اور کی پالیسیز کے تحت بنا تھا کہ کسی کو پروٹیکٹ کیا جا سکے؟ اور سیکنڈلی، اگر انہی لوگوں کی مرضی سے بنا تھا، رہنے کے لیے بنا تھا، تو آج تک یہاں کے رہنے والے لوگوں کی، یہاں کے باشیوں کی کوئی مرضی کی پالیسی بن سکی ہے جس میں یہ بالکل آزاد ہے؟ تھینک یو. رائٹ، اب آواز آئی جی. خیر یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی اور کے لیے بنا تھا، لیکن یہ تاریخ کے مطلب طالب علموں میں ایک ڈیبیٹ ضرور ہے کہ اس میں، مطلب اگر آپ کو یاد ہو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ٹرومن نے یہ تاثر دیا نا کہ ہم وہ ملک ہیں کہ اب ایک نیا رخ میں چیزوں کو لے کر جائیں گے اور ہم تو نو آبادیات تو نہیں چاہتے، ہم تو آزادی چاہتے ہیں. لیکن دبے الفاظ میں ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اب اس نئے نعرے کے تحت ہم اپنی بالادستی قائم کریں گے. سو اگر یہ ہم نہ بھی کہیں کہ ہمیشہ سے شروع دن سے یہی مقصد تھا اس کا بننے کا، لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے مثال کے طور پہ 1954 کے بعد تو یہاں کے حکمرانوں نے بڑے بڑھ چڑھ کر اعلانیہ کہا کہ ہاں جی ہم تو امریکہ کے ساتھ ہیں اور ہم امریکہ کی من مرضی پہ چلیں گے.
اب کیا اس کے باوجود بھی یا اس کے نتیجہ یہ ہم نکال لیں کہ جی کبھی بھی کوئی لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں ہو؟ نہیں. اگر آپ پچھلے جو سوال کا آپ نے سنا ہو تو دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاسی قوتوں میں کشمکش رہتی ہے. عوامی قوتیں جو ہیں اس ملک میں مختلف وقتوں میں ابھر کر سامنے آئیں. مثلاً ایک پوری تحریک چلی ایوب خان کے خلاف، ایوب خان کو تختہ سے تخت ہی اس کا گرا دیا. نتیجہ اس کا یہ نکلا، جو میں ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہا تھا، کہ ان دنوں میں اور اس ابھار کے نتیجے میں کہ جب بھٹو صاحب کی حکومت بنتی ہے، جس میں کوئی بھٹو صاحب کا کمال نہیں ہے، وہ اس نیچے سے دباؤ کا اثر تھا کہ کوئی لینڈ ریفارم کی پالیسی ہوئی، کوئی نیشنلائز. اس پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا نہیں یہ پالیسیاں غلط تھیں، لیکن بہرحال یہ ہمارے تمام تر تاریخ سے کے برعکس آپ کو کچھ مختلف چیزیں نظر آئیں. مثلا آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ بہت ساری پرنسلی سٹیٹس اس وقت تک چل رہے تھے، سوات، دیر، چترال، گلگت بلتستان، ایون بلوچستان 1970 تک صوبہ نہیں تھا، تو ان کو بھی انفرینچائز کیا گیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کیونکہ حکمرانوں میں کوئی تبدیلی آئی تھی، اس لیے چونکہ نیچے سے ایک ابھار آیا. تو میں یہی کہہ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہمیں اس چیز پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ عوام کو کیسے باشعور کیا جائے، کیونکہ یہ خود بخود تو یہ حکمرانی کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ بیشتر وقت تو یہی رہا کہ ہمارے حکمران باہر کے کسی سرپرست کے رحم و کرم، ٹھیک، وہ امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ تو مختلف رہے ہیں لیکن بیشتر وقت امریکہ رہا ہو. اور یہ ان کی کوشش بھی یہ رہتی ہے کہ جی کبھی ادھر سے لو، کبھی ادھر سے لو. اب آپ دیکھ رہے ہیں 2022 میں سیلاب آیا تو اس وقت سے یہ چیز لگے ہوئے ہیں کہ جی کلائمیٹ چینج آ رہا ہے اور ہمیں پیسے دو. وہ تو کلائمیٹ چینج تو آ ہی رہا ہے اور ہم ذلیل ہو ہی رہے ہیں. وہ پیسہ کدھر ہے؟ وہ جو آپ نے اربوں ڈالر لیا وہ ہمیں تو ابھی تک نہیں سمجھ آیا وہ گیا کدھر ہے، سوائے اس کے کہ وہی گھسی پٹی مطلب اینٹی نیچر یا اینٹی پیپل ڈیولپمنٹل پالیسیز میں. سو میرا مقصد یہ کہ جیسے میں ابھی پچھلے سوال میں کہہ رہا تھا کہ اگر عوام کی طرف سے دباؤ ہوگا، ڈیمانڈ ہوگا، کوئی منظم قوت بنے گی، تو یہ جو ساری میں باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں، چاہے وہ انڈسٹریل پالیسی ہو، چاہے وہ ریڈسٹریبیوشن کی ہو، یہ میرے کہنے سے تو ہوگا نہیں. یہ تو ہوگا اس وقت جب ہم اور آپ اور ایک بڑی سطح کے کرٹیکل میس جو ہے وہ اتنا مطلب سیاسی طور پہ آرگنائز ہو. اور وہ کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ obviously اس وقت تو کوئی مثلا اگر میں پی ٹی آئی کی مثال دوں، پی ٹی آئی تو ایک منظم تو ہے لیکن وہ اس حد تک ہی تھی کہ جب اس کے لیڈر نکالے گئے ان کی پالیسیاں کیا تھیں وہ تو حکومت میں بھی ملتی جلتی تھی. سو یہ ایک لمبی کہانی ہے، بٹ پوائنٹ یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کبھی بھی کچھ نہیں ہوا یا ہمیشہ ایک ہی رخ پر بات چلتی رہی ہے. مختلف، بے شک بہت ہی مختصر وقت کے لیے، لیکن there have been periods جہاں پہ کچھ عوام کے لیے بھی کچھ مجبوراً مطلب حکمرانوں کو کچھ کرنا ہی پڑا. اور یہی میرا خیال ہے آج بھی ایک راستہ ہے. ورنہ وہ جو سابقہ جو ساتھی کہہ رہے تھے کہ میں بڑا خوفزدہ یا مایوس ہو گیا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ اگر ہم کہیں کہ جی اندر سے یہ خود ان کو سمجھ آ جائے گی یا یہ خود ٹھیک ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو. یہ میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ نیچے سے عوام سے یا کوئی جمہوری قوتوں سے کوئی دباؤ آئے گا تو یہ بات آگے بڑھے گی. تھینک یو سر. جی ہاشم صاحب، آپ سوال پوچھیں. ہاں جی، السلام علیکم. اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ جس تبدیلی کے لیے ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے جو سیاسی شعور یا معاشی شعور کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا کیا معیار ہے کہ وہ دلی کی طرف جو ہے ہم آگے بڑھیں نا؟ ہاشم صاحب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. آئی تھنک سو سر، یو گاٹ دا کوسچن؟ I think what he's saying is کہ جس تبدیلی کو ہم چاہ رہے ہیں وہ کیسے ہوگا یا کیا یس گارنٹی ہے کہ یس، ایسا آئی ہوگا. تھنک ہی از ٹرائنگ ٹو آسک کہ وہ اس کا دیکھیے ہاشم کرائٹیریا صاحب، کیا آئی ہے. ڈونٹ نو، آپ نے یہی پچھلے دو سوال اسی طرح میں نے جواب یہی دیا کہ کوئی گارنٹی نہیں. یہ اچھا آئیڈیا ہونا یا اچھا خیال ہونا یا تاریخ پر آپ کی دسترس ہونے سے یہاں پہ کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا، بلکہ یہاں پہ تو تنقیدی سوچ یا اس طرح کی چیزوں پر تو ہمیشہ پابندی لگی ہے اور ابھی بھی یہی چل رہا ہے. مثلا یہ جو ہمارے خطے میں ہمارے اس پہ اختلاف، آپ کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مثال کے طور پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک متبادل یعنی کہ نوجوان سیاسی لوگ سامنے آئے ہیں
چاہے جو بھی ہم ان کو کہیں، لیکن وہ آئے ہیں سامنے، اب ان کو بھی ہم کرمنلائز کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ تو ایجنٹ ہیں، یہ تو انڈیا سے کھاتے ہیں، یہ ہے وہ۔ سو یہ اس طرح تو نہیں، کوئی ہم گارنٹی تو نہیں کر سکتے کہ کچھ ہوگا صرف اس لیے کیونکہ ہماری خواہش ہے یا ہمارا کوئی خیال اچھا ہے۔ یہ تو میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ ہمارا جس چیز پر زور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو نوجوان نسل ہے، جس کو خود بھی ظاہر ہے اس کا اپنا تجربہ بھی بتاتا آ رہا ہے نا، کہ اب میرا اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایم فل لے کر نکلتے ہیں، ان کو روزگار نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کی صلاحیت نہیں ہے یا وہ ذہانت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ مستقل ملازمت یا جابس یا نوکریاں نہیں ہیں، دیر جسٹ نو۔ مثلا آپ ایک کوئی یعنی کہ سی ایس ایس کا ایگزام آپ دیکھیں گے ہر سال، مطلب کتنے ہزار نوجوان دیتے ہیں اور مطلب 2%، 3% پاس ہوتے ہیں، باقی فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ 97% فضول ہیں، بیکار ہیں، اس کی وجہ یہ کہ دیر از جسٹ ناٹ انف امپلائمنٹ۔ سو وی ہیو ٹو put our energies into critically developing the critical consciousness of young people، اور ان کو اس چیز پر لانا کہ یار یہ کوئی اور نہیں کرے گا، یہ آپ نہیں کرنا ہے، یہ آپ نہیں کسی طریقے سے۔ اور اس لیے میری تو ہزار اختلاف ہیں پی ٹی آئی سے، میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے پی ٹی آئی سے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے نوجوان نسل کو ضرور متاثر کیا اور متحرک کیا، لیکن وہی والی بات ہے، ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، کیسے اس میں سے نکلنا ہے۔ یہ صرف کسی کو نکالنا یا اپنے آپ کو لانے کی بات نہیں ہوتی۔ واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو دیٹ از ڈفرنٹ۔ سو آئی تھنک دیٹ از دا نیکسٹ اسٹیج کہ وی نیڈ ٹو ہیو کریٹیکل میس آف ینگ پیپل۔ یہ جو مثال کے تو جو ہم ابھی باتیں کر رہے ہیں یا جو ہم پروپوزلز دے رہے ہیں وہ گونج ہو، وہ ایک پورے ملک میں، جیسے میں نے کہا 60s اور 70s میں کسی حد تک ایسا تھا، یہ ایک پاپولر ڈیمانڈ بنے کہ یہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور that would be if we reach that stage کہ ہماری جمہوری قوتیں بھی مچور ہوں اور ہمارے پاس کوئی کانٹینٹ ہو ہماری جمہوری پالیٹکس کا۔ تھینک یو سر۔ ابریش آپ سوال پوچھیں، اربیش اگر میں نے صحیح پروناؤنس کیا ہے، انمیوٹ کریں خود کو۔ جی Hello. یس۔ Okay. First of all, thank you so much for giving me the opportunity to speak. تو سر میرا کوشچن یہ تھا آپ سے کہ ہم ہمیشہ جب بھی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ریلیجن ہمیشہ سے ایک بہت مین پارٹ پلے کرتا ہے ان سب ڈیولپمنٹ اور ان سب چیزوں میں، جیسے کہ پریویسلی ایک سر نے بات کی تھی اسرائیل پروڈکٹس اینڈ ان ساری چیزوں پہ۔ تو سر آپ کا کیا، میں مطلب آپ کا ویو پوائنٹ جاننا چاہ رہی ہوں اس پہ کہ اگر کوئی اسٹیٹ سیکولر ہو تو وہ لائک اسٹیٹ کا سیکولر ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے، جیسے کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں انڈیا کو کہ وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور جیسے کہ ابھی انہوں نے اسرائیل کی بات کی ہے کہ ہمارے کیونکہ کنٹری میں شاید ریلیجن ایکسٹریمنزم بہت زیادہ ہے، ہم ہمیشہ ایک سائڈ دیکھتے ہیں۔ اب جیسے کہ KFC کی اگزامپل ہے، تو ہم خود پرسنلی بھی وہاں وزٹ کرتے رہے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کتنے اسٹوڈنٹس کو ایون یا کتنے لوگوں کو وہ جابس دیتے ہیں، اور ان کی جو فوڈ کی کوالٹی ہے وہ لائک پاکستانی ریسٹورینٹس یا ان سب سے بہت اچھی ہے، اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری ڈیولپمنٹ میں کس طرح سے رول پلے کرتی ہیں، اور اگر ہم اس کنٹری کو اگر سیکولرزم کی طرف لے کے جائیں تو کیا ہم ڈیولپمنٹ کو زیادہ اچھے سے اٹین کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شکریہ۔ نہیں دیکھیے، سیکولرزم میں تو خیر آپ کے ساتھ ہوں اس میں، میری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ ظاہر ہے ہمارے ہاں تو مذہب بہت بڑا ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے، اور پہلے سے جو چیزیں ہوتی رہیں وہ تو ہوتی رہیں ملک سے باہر ملک کے اندر، لیکن اب تو آپ دیکھیں کہ وہ پورا فقہ بھی یا مسلک بھی جس کو ہم امن پسند کہتے تھے وہ بھی ملٹرائز ہو گیا، اور وہ لنچ مابز عام ہو گئے ہیں۔ تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور اس کے پیچھے بھی میرے نزدیک وہی مادی محرومیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ نفرت کی طرف جاتے ہیں، یا لوگ ایک آسان حل تلاش کرتے ہیں چاہے اس دنیا میں یا اگلے جہاں میں کے آسرے پہ رہتے ہیں۔ تو یقیناً یہ تو ایک ہمیں ایک اس ملک کے پرٹیکولر تاریخ کے ساتھ اگر جوڑا جائے اس سوال کو تو اس کو یقیناً کسی نے سطح پہ ایڈریس کرنا پڑے گا۔ بٹ اگین دا کوشچن ریمینز کہ یہ کیسے ہوگا اور یہ کون کرے گا، اور یہ وٹ وی سے ان انگلش ہو ول بیل دا کیٹ، یعنی یہ کون ذمہ داری لے گا، یہ کون کھڑا ہوگا۔ ہمارے ہاں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ جو کہ صاحب حیثیت ہے، جو کہ کوئی اسپیشلی پبلک فگر ہے،
وہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ سب ایک دوسرے کے اوپر سے جانے کی کوشش کر ثابت کرنے کے لیے نہیں میں سب سے زیادہ پکا سچا مسلمان ہوں، کہ جو بھی واقعہ ہو. سو اگین دس از اے ڈیپ راٹ، یعنی کہ بہت گہرا مسئلہ ہے اور سماج کی جڑوں تک یہ گیا ہوا ہے. میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ جیسے ہمارے جیسے، جو کہ یہ نہیں کہ وہ مذہب کو کوئی مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ مذہب کو ایک ذاتی فعل کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ریاست کا جو ہے نا کردار یہ ہو کہ وہ تمام مذاہب کو ایکولی ٹریٹ کرے، یا وہ خود مطلب کوئی ویپنائز نہ کرے ریلیجن کو. بٹ دیٹ اٹ سیلف از آلسو اے پولیٹیکل اسٹرگل. وہ بھی ایک اسٹرگل کے نتیجے میں ہی ہوگا ایک ایسے ملک میں جہاں پہ، اور آپ مثلا ہندوستان دیکھیں نا، ہندوستان ایک کوشنری ٹیل ہے. یہ وہ ملک ہے ہندوستان جہاں پہ سیکولرزم واز اسٹیٹ آئیڈیالوجی فار ڈیکیڈس، اور واقعی پاکستان اور ہندوستان میں ہم فرق کر سکتے تھے. اور اب بی جے پی اور آر ایس ایس نے جو اتنی انروڈز کر لی ہیں اور پینیٹریشن کر لی، اور وہ بھی کیا تھے، وہ موجود تھے. آر ایس ایس ایک ادارہ ہے جو 100 سال پرانا ہے، لیکن جب اور جیسے کانگریس کمزور ہوئی اور سیکولر فورسز کمزور ہوئی اور بی جے پی مضبوط ہوئی، تو جو اندر سے جو چیز موجود تھی آر ایس ایس کی شکل میں، کیڈرز اور ادارے، وہ اٹھ کر انہوں نے جو ہے نا اعلانیہ سماج میں اپنی ذہن سازی بڑھائی. سو یہ اس طرح جو ہمارے جیسے لوگ ہیں سماج میں، اگین دے نیڈ ٹو کوالائس اراؤنڈ سم شیئرڈ پروجیکٹ، سم شیئرڈ پولیٹیکل ویژن. یہ بے شک ہم اپنے اپنے حلقوں میں تو یہ بات چیت کرتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ سیکولرزم ہو، وہ ڈیولپمنٹ کا متبادل ویژن ہو. کیا سیکولرزم خود کوئی ڈیولپمنٹ میں کی طرف ہمیں، یا ایک خاص متبادل ڈیولپمنٹ کی طرف ضروری نہیں ہے. یو کین ہیو سیکولر رولرز ان the world who pursue very similar ecologically destructive. So I don't think these two things are necessarily related. For me personally they are. میں سمجھتا ہوں کہ سیکولر پروجیکٹ ہونا اور ایک متبادل ڈیولپمنٹ ویژن ہونا، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں، ہونی بھی چاہیے. سو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اس ملک میں یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنے کہ، اور جیسے کسی نے کہا کہ ڈیموکریٹائز کریں اور فوج کو اپنی جگہ پر لائیں، یا ڈیولپمنٹ کا ایک متبادل ویژن، تو سیکولرزم کا بھی ایک بڑا ایک طرح سے ضرورت تو ہے، یا سیکولر مطلب ایک طرح سے قوتوں کو زیادہ سپیس ملنا سماج میں. بٹ اگین دس won't happen just because it should happen. It will happen when we have a concrete, shared political vision and a shared political project that we can put into practice. تھینک یو سر. سر ویسے تو ہمارے ادھر چیٹ باکس میں بھی کچھ کوشچنس ہیں، لیکن میں بھی اب ایک سوال پوچھ لوں، پھر اس کے بعد ہم، کیونکہ جو پوچھنے والوں کو ہم پہلے باری دیتے ہیں، پھر ہم چیٹ باکس میں جاتے ہیں. ضرور. تو سر میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے کہا کہ مطلب ٹھیک ہے اویئرنیس آئی ہے، لیکن کچھ ایپیسوڈز ایسی ہو جاتی ہیں جیسے ابھی ہوئی ہے، اور ایسے ایونٹس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر جو ہے نا ایک فوج کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اگین مطلب لوگوں کے دلوں میں گھر کرے. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا اب وہ آرگینک اس لحاظ سے اتنا ویلکمنگ ہے؟ مطلب میں پڑھاتی ہوں یونیورسٹی میں، تو میں اکثر بچوں سے پوچھتی ہوں کہ ان کے لیے یہ ایونٹ کیا تھا، مگر مجھے اس طرح کی وہ تسلی والی، وہ جیسے پہلے تھا نا کہ سلیوٹ ہی مارنا ہے، وہ والا سین تو نہیں ہے. یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ایک ایپیسوڈ ہے، وہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ جب ختم ہو جائے گی تو اگین اپنے ایشوز اور اپنے حق کے لیے لوگ جو ہیں وہ آواز اٹھانے کے لیے ریڈی ہیں. تو بس مجھے آپ سے کنفرم کرنا ہے کہ نہیں، میری رائے آپ کی زبان مبارک ہو، ایسا ہی ہو hopefully, and I would like to believe that's the case. I'm not sure. I don't think کہ وہ جو گینز ہیں، جیسے میں نے کہا کہ نوجوان نسل زیادہ کریٹیکلی کانشیس ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گینز ختم ہو گئے ہیں یا بالکل ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں، some notional time in the past. I think people are more aware of certain things. But state nationalism is a very powerful ideology, اور شاید ہی کوئی اس سے زیادہ پاورفل آئیڈیالوجی ہے جدید دور کی، اگر ہم تاریخ پڑھیں. اور یہ نہیں کہ میں تو ایک لیفٹسٹ پالیٹکس سے یہ نہیں کہ اپنے آپ کو منسلک کرتا ہوں. تو ہمارے ہاں مطلب ایون سوشلسٹ یا کمیونسٹ موومنٹس میں بھی آپ کو نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ پہلے جنگ عظیم کے وقت تمام یورپ کے کمیونسٹ پارٹیوں نے، جو کہ بڑا دعوے دار تھیں کہ جی ہم بین الاقوامیت پر یقین رکھتے ہیں اور ہم
تمام محنت کشوں کی بات کرتے ہیں، وہ سب ایک یک کے بعد دیگرے اپنے اپنی ریاستوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور قوم پرستی کا نعرہ لگانا شروع کر دیں. تو یہ پاورفل چیز ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ اور بھی استعمال ہوگا. مطلب ضروری نہیں ہے کہ کوئی جھڑپ ہو یا جنگ ہو، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ چلیں اب تو جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اب یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے نوٹس کیا ہو کہ وہ لوگ جو حق حقوق کی بات کر رہے تھے اب ان کو نتھی کیا جا رہا ہے کہ یہ تو انڈیا کے ایجنٹ ہیں. یہ بھی ایک پرانا ٹیکٹک ہے، لیکن what I'm trying to say is کہ this is going to happen more and more common. یہ بھی دہشت گردی، اب دہشت گردی کا ڈسکورس آپ دیکھیں. اب دہشت گردی کیا ہے؟ اب دہشت گردی تو ایک مذاق بن گیا، کسی چیز کو آپ پسند نہیں آیا، کسی بندے کی بات نہیں پسند آئی، اس کو دہشت گردی کا مقدمے میں آپ نے پھنسا دیا. تو یعنی کہ یو نو what I'm saying. So I hope you are right کہ جو بھی ماحول تھا آج سے مہینہ ڈیڑھ دو پہلے، وہ واپس ادھر ہی جا کر ہم کھڑے ہوں گے. But what I'm also trying to suggest is that we have to be wary کہ صرف اس واقعے کی میں بات نہیں کر رہا. مجھے لگتا ہے آنے والے کل میں جیسے جیسے یہ معاشی نظام اور زیادہ تضادات کا شکار ہوگا، جیسے جیسے لوگ اور زیادہ طرح سے ایک نفرت کی طرف کھینچے جائیں گے، جب آپ کے پاس کوئی کھانا پینا نہیں ہے، اور جیسے میں نے کہا سماج میں کوئی متبادل پروگریسو قوت نظر نہیں آتی، تو پھر اسی طرح چاہے وہ اسٹیٹ کی نیشنلزم ہو، چاہے وہ کسی کو ادرنگ کی بات ہو، جیسے میں نے کہا لنچ مابس ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے سماج میں. اینڈ وی ہیو ٹو بی وی ہیو ٹو کانسٹنٹلی اسٹرگل. ایون آئی تھنک ایون اس موقع پہ بلکہ میرا خیال ہے میری ملاقات ہی جب پچھلی ہوئی تھی، جب یہ آج کا سیشن طے ہوا تھا، وہ ہفتہ پہلے، جب کوئی بھی نہیں بات کر رہا ہوتا تو ہمیں پھر بھی بات کرتے رہنا چاہیے. ایسے ماحول میں جہاں پہ گونج چل رہی ہے، تو وی شوڈ اسٹل سے واٹ وی آلویز سے ایون اف اٹس گوئنگ اگینسٹ دا گرین. اور میرا خیال ہے کہ یہی پھر طریقہ ہے کہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ شاید وہ تنقیدی شعور ابھی بھی موجود ہے، وہ اسی لیے قائم رہتا ہے کیونکہ آپ جب پورا ایک سیلاب آ رہا ہے نا، ایک یلغار آ رہا ہے، تو آپ پھر بھی کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو نعرہ بازی میں نہیں آئیں گے، ہم تو پھر بھی امن کے حق میں. میرا تو اینڈ وچ از آئی بلیو دس، میرا ہندوستان کے کروڑوں عوام سے میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے بھائی. میرا اس حکمرانی کے نظام سے جھگڑا ہے بالکل جسی طرح جیسے میرے اپنے حکمرانی کے نظام سے جھگڑا ہے. بالکل ٹھیک. رائٹ. سو آئی تھنک یہ اچھی بات ہے اگر ایسا ہو، اینڈ ہوپ فلی یو آر رائٹ، اینڈ آف کورس دیٹس what we all struggle for. تھینک جیسے یو. اس کوشش کا بھی یہی مقصد ہے. عاصم صاحب اب آواز آ رہی؟ نہیں، آپ کی ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، لیکن آپ نے ایک سوال چیٹ باکس میں ڈالا ہوا تھا، میں سر سے وہ پوچھ لیتی ہوں. Yes, سر please. سر نے پوچھا in what ways does social media contribute to cultivating of a historical mindset. یہ ڈاکٹر شاہی صاحب کی طرف سے. Yeah, no, very much so. I think social media is, دیکھیں social media is a double-edged sword, right? اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں آج سے 15-20 سال پہلے کی دنیا میں سے اور آج کا، کہ جہاں پہ معلومات کی رسائی اور اظہار رائے یہ کہ اس طرح یونیورسلی اس طرح کی کوئی سہولت یا اس طرح کا کوئی آپ کے پاس کوئی میدان نہیں تھا جس نے انٹرنیٹ نے پرووائڈ کیا ہے. چاہے وہ آپ کو there's no such thing as censorship anymore really meaningfully. مطلب کچھ نہ کچھ آپ کو مل ہی جائے گا اگر آپ چاہیں گے. اور اظہار رائے کی بھی بات ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنی بات کر سکتے ہیں. تو اس کے فوائد تو ضرور ہوئے ہیں یقیناً، اس میں کوئی وہ شک نہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک یہ بالکل اسی طرح ہے، میں تو اس پہ قائل ہوں. اور بلکہ if just some shameless self-promotion, I wrote a book about this 3 years ago now. کہ ڈیجیٹلائزیشن آف پولیٹیکل لائف کے جو ہے نا اور بھی اثرات ہیں. ایک تو ایکو چیمبرز جنریٹ ہوتے ہیں، بظاہر تو ہم ہر چیز سے مطلب متعارف ہو رہے ہیں، ہر چیز تک ہماری رسائی ہے، بٹ ایکچولی the platforms that we are using have their own algorithms، اور وہ ہمیں ایکو چیمبرز میں پابند کرتے ہیں. اپنی طرح کی سوچ کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اور پھر دوسری سوچ سے ہمارا ایک تضاد رویہ بنتا ہے یا تصادم والا رویہ بنتا ہے. دوسرا I think it compresses time and space. وہی والی بات ہے جو ایک تفصیلی باریک بینی سے چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاریخ کے تناظر میں جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ بس صرف ابھی کا واقعہ اور ابھی
are you with me or are you against me? That sort of logic, very binary logic. इसमें बारीकी और तफसील और कॉन्टेक्स्ट गायब हो जाता है. और तीसरा, the one thing that we actually don't really talk about at all is it's also a very big now means of surveillance. देखिए ये भी इस पे अब काम आ गया है कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, आप इफेक्टिवली आप अपना उनको डेटा दे रहे हैं, आप उनको अपने प्रेफरेंसेस बता रहे हैं, आप उनको, एंड दैट डेटा नाउ इज ऑन रिकॉर्ड, दैट डेटा इज शेयर्ड विद स्टेट्स. आपने नोट नहीं किया, अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका में ट्रम्प ने बड़ा हार्वर्ड से किससे पंगा लिया हुआ है और कहा है कि भाई अब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आप दाखिला नहीं दे सकते. अब तो बाकायदा ये तो अब ऑन रिकॉर्ड उन्हें पब्लिक भी हो गया है कि नाउ दे आर चेकिंग कि जिस इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स को वो वेट कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई चीज, मसलन अमेरिका पे कोई तनकीद होगी तो वो बेचारा रगड़ा जाएगा, उसको वीजा नहीं मिलेगी. So effectively, we are giving them our information. And I think moving forward, questions of politics and classical, philosophical questions of political freedom, ये बहुत मतलब एक ऐसी दुनिया में हम की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हम सिर्फ सोशल मीडिया को इस तरह ना समझें कि एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे हम जाएं और अपना इजहार राय अपनी मर्जी से करें. I think we should also be aware of its other impacts and its other facets. और उस तनाजर में यानी कि अगेन, क्योंकि मेरा मकसद कोई प्रोग्रेसिव मुतबादल तामीर करने की का है, तो वो यही है कि क्या वो प्रोग्रेसिव मुतबादल तामीर करने में हमें मदद फराहम कर रही है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज कर रही हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रही तो देन वी हैव टू रीअसेस. ये नहीं कि उनको इस्तेमाल ना किया जाए, बट हाउ टू यूज देम सो दैट दे एक्चुअली सपोर्ट प्रोग्रेसिव ऑल्टरनेटिव रादर देन reactionary ones. थैंक यू सर. सर बहुत ही मजा आया. वैसे तो 3-4 सवाल पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे एक सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और यहीं पे हम फिर अपना जो है आज का प्रोग्राम इसको खत्म करेंगे. आपने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया. थैंक्स वंस अगेन. सर, एक हमारे पार्टिसिपेंट ने सवाल किया है कि जब पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनमें मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी ही शामिल है, तो कैसे पॉसिबल है कि जो है वो लोगों की जो उनकी प्रोग्रेस के लिए काम करें या उनके फायदे के लिए पॉलिसीज बनाएं, जबकि पॉलिसी मेकर्स ही ऐसे हैं? देखिए, आई थिंक दैट आई नो नॉट मैनी, आई कांट से आई एम वेरी इन विद पीपल ऑन द इनसाइड ऑफ द सिस्टम. ये नहीं है कि कोई अच्छे लोग नहीं होते, संजीदा लोग नहीं होते, बहुत ज़हीन लोग नहीं होते, ऐसी पोजीशंस में होते हैं. लेकिन मेरे हिसाब से वो कोशिश भी बहुत करते हैं, और वो मतलब संजीदा कोशिश करते हैं, और वो तमाम तर कंस्ट्रेंट्स और मसाइल के बावजूद जो कुछ उनके बस में होता है वो करते हैं. लेकिन आई थिंक अगेन लाइक आई सेड, अगर आपने बात शुरू में ही हम चले जाएं, पॉलिसी मेकिंग का जो पूरा ढांचा है इट्स रिग्ड. इट्स बेसिकली अ रिग्ड गेम, राइट? सो फॉर इंस्टेंस, इफ आई जॉइन अ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, अब जाहिर है मैं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन में जाऊंगा, इसलिए अमूमी तौर पर मैं भी बहुत जवान था तो एक अमूमी तस्वर था कि भी आप कैसे ऐसा कोई प्रोडक्टिव या समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, या जैसे एक होता है थोड़ा सा ब्लीडिंग हार्ट लिबरल वाला एक रवैया होता है कि जी गरीब की मदद कैसे हो सकती है. And the reality is, if you have policies that are actually exacerbating poverty and exacerbating inequality, और फिर आप आकर के अच्छा जी हम उसको भी हम कहेंगे लेकिन फिर बाद में हम मरहम पट्टी उस पर, कि एक्चुअली मैं उस तक आप मतलब उस पे आपकी तवज्जो दिलवाना चाह रहा था. बाकी ये कि आप जहां पर भी हैं किसी पॉलिसी मेकर के तौर पर अगर आप हैं, तो यकीनन कुछ ना कुछ तो आप शायद थोड़ा ज्यादा फायदा तो किसी का कर ही लेंगे. बट मजमूई तौर पर आई थिंक द प्रॉब्लम इज विद द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ दिस पॉलिसी मेकिंग, सॉर्ट ऑफ इन अ सेंस, वो पूरा उसकी अगर आप आलमी से लेकर नीचे तक ले आए. और इसलिए तो हम इस पर आज यही बात हो रही थी कि इसको ट्रांसफॉर्म करने की बात है, जो कि ज्यादा लंबा और मुश्किल काम है. लेकिन यही तारीख, इसी को कहते हैं तारीख, इसी तरह तारीख का पहिया यही है. इनकलाबात आते हैं, तब्दीलियां आती हैं, फरसुदा निज़ामात तब्दील होते हैं, और आई थिंक के यकीनन उसमें एक
مایوسی کا بھی ایک ادوار آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے یہ تو بہت بڑے پہاڑ ہیں، کیسے ہوگا، جیسے ابھی بات کسی نے کی. بٹ آئی ڈو تھنک کہ partly to get to that other side where you can actually change the system and make it answerable to the people, I think اس میں ایک بنیادی سٹیپ یہ کہ آپ سولوشن سے پہلے آپ مسئلے کو سمجھیں، ورنہ آپ سولوشن کے تیزی میں مسئلے سمجھے بغیر آپ مسئلے کو اور زیادہ خراب بھی تو کر سکتے ہیں نا. Right? So I think that's how I would see it. That's not to say that anyone in a policy making position does not do whatever is in their power to affect positive change. تھینک یو سر، تھینک یو آپ کے آپ ہمیں جوائن کرنے کا، اور ہوپ فلی ہم سب نے بہت انجوائے کیا ہے. اور ہماری مکالمہ کی ٹیم کی طرف سے، سر کی طرف سے، آج سر کے ساتھ ٹیکنیکل ایشو ہو گیا جو کہ کبھی بھی نہیں ہوا. تھینک یو آل، آپ کا بہت شکریہ سب کا جس نے بھی شرکت کی. تھینک پھر یو سے سر. ضرور